بچوں السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے جھوٹ سچ آدھا آدھا۔ بہادر گڑھ نامی ایک شہر میں شیرو پہلوان نے اپنی جھوٹی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ شیرو لمبا چوڑا بھاری بھرکم آدمی تھا اور اپنی ظاہری حالت کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ شہر میں اس نے پہلوانی کے لیے بڑا عالیشان اکھاڑا بنایا جہاں بہت سے لڑکے ورزش کیا کرتے تھے۔ شیرو پہلوان تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا۔ اس کا چوڑا چکلا جسم، ریشمی لنگی، زری دوشالہ اور ایک ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھ کر لوگ اس کے رعب میں آ جاتے تھے اور اس کا ادب لحاظ کرتے۔ دکاندار بھی اسے بخوشی ادھار دیتے اور اس کی آؤ بھگت کرتے۔ اس کے اکھاڑے میں ورزش کرنے والے اس کا پرچار کیا کرتے کہ ایسا پہلوان ہے جو صبح و شام ایک پورے بکرے کی یخنی پیتا ہے، ناشتے میں 50 انڈے کھاتا ہے اور ایک سیر مکھن کھاتا ہے جس نے ایک شیر کا جبڑا ہاتھوں سے مروڑ کر اس کی مونچھیں اکھاڑ پھینکی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اس کا ادب کرتے اور اس سے ملاقات کے خواہش مند رہتے۔ اتنا بڑا پہلوان کسی نے دیکھا نہ تھا نہ سنا تھا۔ ایک دوسرا پہلوان بھی اسی شہر میں آ بسا مگر اس بیچارے کو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ اس نے سوچا کہ اگر بدنام ہوں گا تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس نے بڑا احترام اور ادب و اہتمام کے ساتھ شیرو پہلوان کو مقابلے کی دعوت بھیجی۔ شہر کے چوک میں اس مقابلے کا اعلان ہوا جہاں نئے پہلوان نے کہا، بھائیو، آپ کی شہر کا شیرو پہلوان تو دور دور مشہور ہے، میں تو ایک گمنام پہلوان ہوں اور شیرو پہلوان کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ شیرو پہلوان سے ہارنا بھی میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ تمام شہریوں نے اتفاق کیا کہ ملاقات کے بعد مقابلے ضرور ہونا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی یہ دبلا پتلا پہلوان ہمارے شیرو کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ شیرو پہلوان کو بھی یہ دعوت قبول کرنی پڑی۔ نئے پہلوان پر زبردست رعب ڈالنے کے لیے شیر پہلوان کے شاگردوں نے زبردست جلوس نکالا۔ شیرو کو زرق برق لباس پہنا کر ہاتھی پر بٹھایا۔ بینڈ باجے کے ساتھ جلوس گشت پر نکلا۔ 10-15 شاگرد آگے آگے بھنگڑا ڈال رہے تھے اور باقی 15-20 شاگرد لہک لہک کر گانا گا رہے تھے۔ ہمارے شیرو جیتے گا، جیتے گا بھائی جیتے گا، سامنے جو بھی آئے گا اپنی منہ کی کھائے گا۔ ہمارا شیرو جیتے گا بھائی جیتے گا، سامنے جو بھی آئے گا اپنی منہ کی کھائے گا۔ بازاروں اور گلیوں کو سجایا گیا۔ یہ سب باتیں نئے پہلوان کی ہمت پست کرنے کے لیے بڑے نامی گرامی پہلوان پست کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ نئے پہلوان نے اکھاڑے میں اتر کر بڑے ادب سے شیرو کو سلام کیا، جھک کر ہاتھ ملایا۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹنے لگے اور مناسب داؤ پیچ تلاش کرتے رہے۔ یکایک نئے پہلوان نے شیرو کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بوری کی طرح دڑام سے فرش پر پھینک دیا۔ شیرو ساری شیخی دھڑی کی دھری رہ گئی۔ تماشائیوں نے نعرہ لگایا، غرور کسر نیچا، غرور کسر نیچا۔ شیرو دیر تک زمین پر پڑا رہا۔ اس کے شاگردوں نے اس کا زری دوشالہ اوپر ڈال دیا۔ اگلے دن سے شیرو شہر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ بیچارہ کس منہ سے نظر آتا؟ یہ ہوتا ہے جھوٹ، شیخی اور بڑے بول کا انجام۔ اسی شہر میں ایک اور آدمی سکندر خان نام کا رہتا تھا جس کی بزدلی پورے شہر میں مشہور تھی۔ شہر میں اس کی عمارتی لکڑی کی دکان تھی اور جلانے والی لکڑی کی ٹال بھی تھی، مگر تھا وہ بڑا ڈرپوک، اس لیے لوگ اس کے ڈرپوک ہونے کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے اپنے بیوی بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ بیچارہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔
ایک دن قریب ہی جنگل میں پرانے درختوں اور گھاس پھوس کا نیلام تھا۔ دوسرے ٹھیکیداروں کے ساتھ وہ بھی جنگل گیا۔ دوسرے ٹھیکیداروں نے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگائیں اور جنگل کے کئی حصے اپنے نام چڑھا لیے۔ ایک چھوٹا سا سکندر خاں کو بھی مل گیا۔ اس نے غنیمت جانا۔ جنگل کے اگلے سرے پر ایک گاؤں تھا جہاں سکندر خاں کی بہن رہتی تھی۔ اس نے سوچا بہن کے گھر رات گزاری جائے، تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ چنانچہ رات گزار کر وہ اگلے دن پو پھٹتے ہی بہادر گڑھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ندی کے کنارے پہنچا تو گھاس پر ایک شیر کو لیٹا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے دبک کر بیٹھ گیا۔ دیر تک دم سادے بیٹھا رہا مگر شیر کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، بلکہ دن نکلتے ہی 2-4 گدھا اس پر آن بیٹھے۔ سکندر خان کو جب پکا یقین ہو گیا کہ شیر مر چکا ہے تو وہ اٹھا۔ قریب جا کر دیکھا تو شیر کے گلے کے پاس 2 گولیوں کے نشان تھے۔ اس نے سوچا ضرور کسی شکاری نے رات کو اسے نشانہ بنایا ہے۔ شہر جا کر بھاگ سکتا تھا، بھاگا ہوگا۔ شیر جہاں تک بھاگ سکتا تھا بھاگا ہوگا اور ندی کے قریب آ کر دم توڑ دیا ہوگا۔ سکندر کے بعد دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور شیر کی کھال اتاری۔ کھال کندی کے پانی سے دھو کر صاف کیا۔ کھال کو ندی کے پانی سے دھو کر صاف کیا اور اسے کندھے پر ڈال کر شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچتے پہنچتے دن پوری طرح نکل چکا تھا۔ بازاروں میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں نے سکندر خان کو کندھے پر شیر کی تازہ کھال اٹھائے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ لوگ یہی سمجھے کہ انہوں نے سکندر خان کو غلط سمجھا۔ بزدل لگتا تھا مگر نکلا بہت بہادر۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے رات بھر شیر کا مقابلہ کیا اور خالی ہاتھوں شیر کو مار ڈالا۔ لوگوں نے سکندر خان کو گود میں اٹھا لیا، پھولوں کے ہار پہنائے اور جلوس کی شکل میں اس کے گھر لے گئے۔ اس دن سے سارے شہر میں سکندر خان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ سکندر خان کو کسی پرچار کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر اس بہادری کی حقیقت صرف اسی کو معلوم تھی۔ اگر وہ گولیوں کے نشان دکھا کر سچ سچ بتا دیتا کہ بھائیو یہ شیر تو مرا پڑا تھا، میں نے مردہ شیر کی کھال اتاری، تو اس کی بنی ہوئی عزت مٹی میں مل جاتی۔ لہٰذا پیارے بچوں، آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جھوٹی شیخیاں بگاڑنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسا سکندر خان نے کیا وہ بھی غلط کیا اور جیسا شیرو نے کیا وہ بھی غلط کیا۔ جھوٹی شیخی جیسے سکندر خان کے ساتھ بنا یہ بھی کبھی غلط ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی بھی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لو۔ میری آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ ہے فیری ٹیلز کی، اور آپ اس کو لائک بھی کر لو اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا کبھی بھی مت بھولنا۔ پیارے بچوں، میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ آپ کا